بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پروفیسر ملازم حسن بخاری آج آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے 2-3 دنوں سے میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر اور ٹی وی کے اندر، اخبارات کے اندر ایک خبر آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ ہمارے آنریبل جج صاحبان کو کچھ ایسے مشکوک خط موصول ہوئے ہیں جن کے اندر ایک پاؤڈر ہے اور جس کو اینتھریکس پاؤڈر کہا جاتا ہے، اور اس سے بیماری پھیل سکتی ہے، اینتھریکس بیماری۔ تو میں نے سوچا آج بتاؤں کہ یہ جو خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے اس کے بارے میں حفاظتی تدابیر بتاؤں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس خوف و ہراس کے اندر احتیاط انتہائی اہم ہے کہ اس خوف و ہراس کے اندر ہم اپنے ہر قسم کی زندگی کے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں اور اس طرف متوجہ ہوں۔ بہرحال اینی ہاؤ ایک اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے عمل پہلے بھی اس طرح کے کیے جاتے تھے، جس کو بایولوجیکل ٹیرر کہتے ہیں، اور بایولوجیکل وار کے اندر بھی 1900 کے اندر، پہلی جنگ عظیم کے اندر 1900 کے اندر یہ جرمنی نے کچھ جانوروں کے اندر پھیلایا اور جس سے کافی سارے نقصان ہوا۔ 2001 میں امریکہ میں اس طرح کے ایک واقعہ ہوا جس کے اندر تقریباً 22 کے قریب لوگ بیمار ہوئے، اور اس میں 5 جو ہے لقمہ اجل کو پہنچے، ہلاک ہوئے۔ تو یہ بیماری پہلے بہت خطرناک ہوتی تھی جب پینسلین نہیں آئی تھی، لیکن جب بھی پینسلین آئی ہے، یہ ہے تو ایک اچھا عمل نہیں ہے، برا عمل ہے کہ بایولوجیکل ٹیرر، بایولوجیکل وار یا اس طرح کا کوئی ہو۔ اس سے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے، اور باقی انشاءاللہ حکومت اس طرح کے اقدامات کرے گی۔ تو اس سے آپ کو آ، انتہائی اہم باتیں کچھ میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ یہ بیماری کیا ہے۔ بیسک بنیادی طور پہ یہ بیکٹیریا ہے جو ہمارے سوائل میں کافی عرصے پڑا رہتا ہے، جب ہمارے جانور کھاتے ہیں تو ان کے اندر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، پھر ٹاکسن سکریٹ ہوتی ہے، اس ٹاکسن سے بیماری پھیلتی ہے، اور پھر ہمارے جانور انسانوں کے اندر بھی پھیلتی ہے جانوروں کے رابطے سے، اور ہمارے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بہت پرانی بیماری ہے، کوئی نئی بیماری نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اس کو بیسیلس اینتھریکس وچ از اے گرام پازیٹیو راٹ نان موٹائل، یعنی حرکت نہیں کرتا، سوائل کے اندر پڑا رہتا ہے۔ اس کو ہماری زبان میں، لینگویج میں، ہماری وول سالٹر ڈیزیز یا ملیگننٹ پسٹیول بھی کہا جاتا تھا۔ ایک سائیکل ہے کہ انسان جانور سے آتا ہے، جانوروں کے بعد پھر انسان سے جاتا ہے، انسان میں کوٹینیس میں، جلد میں بھی چلا جاتا ہے، سانس میں بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اس کا دودھ پی لیں، اس کا گوشت کھا لیں، تو اس سے انجیکشن سے بھی، یہ 3 روٹس ہیں: انجیکشن، کھانے سے، پینے سے، دودھ، گوشت، اور کوئی پانی میں بھی پھیلایا جا سکتا ہے اس کو وار کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد انہیلیشن، اور کہ اون کے ذریعے سے، یا ہوا جب ایک سپورس کو اٹھا کے پھیلاتی ہے دوسری جگہ، تو اس کے بعد یہ جلد میں بھی، جلد کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اور یہ جو ہے 3 طرح کی، جیسے میں نے ذکر کیا آپ کو، کہ معدے کی، سانس کی اور جلد کی بیماری ہے۔ تقریباً جب انسان کے جسم میں یہ انتھریکس سپورس داخل ہوتے ہیں تو تقریباً 2 دن کے اندر علامات آتی ہیں۔ ویسے عام حالات میں 1 ہفتہ ہے، لیکن قوت مدافعت بہتر ہو تو 45 دن کے اندر بھی، یا کم مقدار میں جائیں تو 45 دن بھی لگ سکتے ہیں بیماری کو ظاہر ہونے میں۔ تشخیص بہت اہم ہے، مریض کی ہسٹری، کہ مریض کہاں گیا تھا، مریض کا رابطہ کس جانور سے تھا، تو مریض کو کوئی خط وغیرہ تو نہیں آیا، یا مریض ایسے علاقے میں گیا تھا کہ جہاں پہ یہ اس طرح کے مرض کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ہسٹری، پھر اس کے بعد اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں، جلد کی علامات ہیں، سانس کی علامات ہیں، یا اس کے گیسٹرو انٹسٹائنل سمٹمز ہیں،
خون لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایکس رے کیے جاتے ہیں، آج کل ایم آر آئی سی ٹی اسکین بھی ہوتا ہے، اس کے بعد مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کو کلچر کرتے ہیں، کلچر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد مختلف اچھے مائکرو بایولوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جس کے اندر اس کی جو ٹاکسن ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کا ہے، ٹاکسن موجود ہے سارے ٹاکسنس، کچھ ایسے کچھ کم ویرولنٹ بھی سٹرینز ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھیں باپسی بھی کی جاتی ہے، خون کے لیکوسائٹوسس ہو جاتی ہے، اس کے بعد لیور فنکشن ٹیسٹ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہائپونیٹریمیا ہو جاتا ہے انسان کو، اور اس کے بعد بعض کا جیسے اس بیماری سے ناک اور کان میں خون آتا ہے تو پلیٹلیٹس کی وجہ سے کم ہونے کی وجہ سے اور ڈی آئی سی ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم انتھریکس بیکٹیریا کو کلچر کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک سمری ہے کہ بہت خوبصورت سمری ہے کہ مائی ایکسٹریم لیفٹ سائڈ کہ ایک جانور سے انسان میں گئی انہیلیشن، انجیکشن، کوٹینس کنٹیکٹ کے بعد اس کے بعد اس کے اندر بیماری پیدا ہوئی تو اس کے راٹس جو ہیں وہ کیا کیا بیماریاں سامنے ظاہر آ سکتی ہیں اس کی، اور اس کے بعد اس کا کنٹرول ہے، اینیمل ویکسینیشن کی جاتی ہے، ہیومن ویکسینیشن سے پینسلین، ایریتھرومائسین، ٹوکسوسین اور سیپروفلاکساسین، لیوکساسین اور اب امیونوگلوبولنس بھی آ گئی ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی خوبصورت تصویر ہے جس میں اس کے اندر یہ جانور ہیں، بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اور ہاں جب بھیڑ بکریاں کوئی مر جائیں تو پھر اس کے بعد اس کو بہت زیادہ گہرا 10 فٹ نیچے گہرا مٹی کے اندر گڑھا کھود کے اس کو دفن کیا جائے۔ پھر یہ ایکٹیو بیکٹیریا نظر آ رہے ہیں، راٹ کی شکل کے ہیں آپ کو، یہ پنک کلر کے دوسری تصویر میں، اور اس کے بعد یہ سپورز بناتے ہیں، یہ دکھایا گیا ہے، اور یہ سپورز انسان کی جان میں جاتے ہیں کہ اس کے جلد میں بھی جا سکتے ہیں، یہ جلد دکھایا گیا، یہ سانس میں دکھایا گیا، پھر اس طریقے سے اس کی ڈیٹیکشن کی جاتی ہے۔ واقعی بایولوجیکل وار ہے، اور اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ جرمنی نے اس طرح کی ایک جنگ کے اندر اس کو استعمال کیا تھا، کہ جس سے کافی سارا یہ علامات کے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر جلد میں ہے تو پیسے ایسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز کاٹ گئی ہے، کیڑے کی طرح پیسے ہلکا سا ریڈش ہوتا ہے، ریڈش کے بعد خارش ہوتی ہے، خارش کے بعد السر ہوتا ہے، السر کے بعد اس کے اندر پس بھی پڑ سکتی ہے جس کو میلیگننٹ پس بھی، ساتھ ہی آپ کو یہ بیکٹیریا دکھایا گیا ہے، یہ راڈ کی شکل میں اندر اس کے سپورز موجود ہیں۔ یہ تقریباً 95% قسم کی سب سے زیادہ پھیلنے والی بیماری ہے، اور اس کو بلیک کور بھی کہا جاتا ہے، سیاہ کور، کیونکہ سیاہ کلر کا یہ دبا بن جاتا ہے، لیکن یہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی، اور تقریباً اگر امیونٹی کم ہو تو اس سے تقریباً 20% تک مہلک ہوتی ہے۔ شروع میں ہم نے اس کا کہا تھا کہ مہلک اور متعدی، ہاں اگر ایک انسان میں یا دوسرے انسان کو رابطہ کرتا ہے تو بیماری، گلے کی بیماری خطرناک ہے جس کو پلمونری انفیکشن کہتے ہیں، یہ یہاں دکھایا گیا ہے کہ سانس کے ذریعے سے آتا ہے، سانس کے ذریعے سے آنے کے بعد یہ ہمارے ایلویلائی میں جاتا ہے، ایلویلائی جانے کے بعد ہمارے لیمف نوڈس، لیمفیٹکس میں آتا ہے، پھر ٹاکسنس کریٹ ہوتی ہے، ٹاکسنس جو ہے نا نقصان پہنچاتی ہیں، یہ سپورٹس جو ہے ٹرانسپورٹ کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد احتیاطی تدابیر بہت اہم ہیں، متاثرہ علاقوں میں جانوروں کی باقاعدہ سالانہ ٹیکے لگائے جائیں، ویکسینیشن کی جائے، اس بیماری کو روکنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس علاقے میں بیماری کی متوقع بیماری سے کم از کم 1 ماہ قبل ویکسین، اینتھریکس ویکسین۔ اب حفظان صحت کے اصول بہت اہم ہے کہ علامات ظاہر ہوں، آج کل کووڈ کی وجہ سے ماسک بہت عام ہو گیا، تو ماسک لگائیں، مریض ہے تو مریض خود اس سے ذرا اس کو کمرے میں رکھا جائے، اس کا یا ایسے کم از کم ایسا فاصلہ ہو کہ اس کی چھینک سے، اس کے کھانسنے سے جو ہے یہ اینتھریکس کا جو جراثیم ہے دوسرے مریض میں نہ جا سکے۔ صابن ہاتھ دھوئیں جیسے، یا
وہ اینٹیسیپٹک یا سینیٹائزر جو ہے وہ 20 سیکنڈ کے لیے واش کریں. کھانسی آتی ہے تو یا دونوں ہاتھ رکھ کے آپ اس کھانسی ماسک کا استعمال بہت اہم. چھینک آتی ہے تو ہم اپنے کوہنی کا استعمال کریں. اور اگر کوئی خط آتا ہے، کوئی لیٹر آتا ہے، کوئی فائل آتی ہے تو اس کو احتیاط سے گلوز پہن لیں آج کے دور میں، اور ماسک پہن لیں اور اس کو کھولیں، پھر دیکھیں اور اس کے بعد ہاتھ دھوئیں. تو یہ حفظان صحت کے اصولوں کو اپنانے سے اس بیماری سے خطرہ کیا. خلاصہ یہ ہے کہ بے شک یہ خطرناک بیماری ہے اور یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتی ہے، لیکن اس کا علاج ہے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا. اور اگر اس کو بر وقت ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچایا جائے تو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. بہت جیسے میں نے آپ کو بتایا 22 میں سے 5 افراد شریک ہوئے، ہلاک ہوئے. تو اس کے بہت اچھے اچھے اینٹی بایوٹکس ہیں، اور خون میں اینٹی باڈیز یا ٹاکسن تلاش کر کے ڈائگنوز کر کے کلچر کر کے اس کو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کے بایولوجیکل وارس استعمال نہیں کرنی چاہیے. انسانیت کا بہت احترام کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مذاہب جو ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجے تھے. تو ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے بایولوجیکل وار سے انسانیت کو خوف و ہراس سے محفوظ رکھا جائے گا. اور اگر کسی کو اس طرح کے علامات ہیں تو اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی آپ